پہلا کام یہ ہے کہ جب لڑائی ہو جائے تو سب سے پہلا کام صلح کرا دو، اور قرآن کی دوسری آیت کہہ رہی ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح تو سراپا خیر ہی خیر ہے، صلح کرا دو پہلا کام، بس آگ بجھا دو، ٹھنڈا کر دو۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمیشہ یہ صلح کارآمد نہیں ہوتی، بعض شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو مشہور ہے اردو میں لاتوں کے باتوں سے نہیں مانا کرتے، سمجھایا پیار محبت کر لیا تو وہ الٹا جو ہے چھڑانے والوں کو مارتے ہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا چھڑانے والوں کو قتل کر دیا گیا، یہ بھی صورت حال ہوتی۔ اگر ایسا ہے کہ صلح کارگر نہ ہو، ممکن نہ ہو سکے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ دو جماعتیں تو لڑ رہی ہیں، دو جماعتیں لڑ رہی ہیں آپس میں، تو یہ جو تیسرا فریق ہے نہ اس کا تعلق اس جماعت سے ہے نہ اس کا تعلق اس جماعت سے ہے، انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا دونوں کو الگ کر کے صلح کرنے کی کوشش کی، لیکن صلح کارآمد نہیں ہوئی تو پھر ان کو ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر جو ہے بیٹھنا نہیں چاہیے، دیکھ لو ان میں ظالم کون ہے مظلوم کون ہے، جو ظالم ہے ان کے خلاف مظلوم کا ساتھ دو، آرام سے بیٹھ کر جو ہے یار ہم نے بہت سمجھایا ان کو ہم نے بہت سمجھایا لیکن سمجھتے نہیں، ہم کیا کریں؟ نہ یہ نہیں ہے، اب وہ نہیں سمجھ رہے، وہ ظالم ہے تو آپ کا فرض ہے آپ مظلوم کا ساتھ دیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں جو ان پر جو ہے لعن الذین کفروا، بنی یہودیوں پر علی لسان داؤد، تو ان کے بارے میں جو ان پر لعنت ہوئی تو ان کی لعنت کی ابتدا کہاں سے؟ تو اس کے قرآن کہتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان میں سے کوئی برا کام کرتا تھا تو ان کو روکتے نہیں تھے، اچھے کام کا حکم امر بالمعروف، برے کام سے روکنا نہی عن المنکر، تو وہ انہوں نے یہ چھوڑ دیا امر بالمعروف نہی عن، یہ اس کا پھر الگ موضوع ہے، امر بالمعروف نہی عن درجات ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو پہلا کام یہ اپنے ہاتھ سے روکو، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روک نہیں سکتے فبلسانی، زبان سے اس کو روکو، نہیں تو فبقلبی، دل سے برا اس کو سمجھو، وذالک اضعف الایمان، یہ تو ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ان پر لعنت کی ابتدا یہ ہوئی کہ ان میں سے کوئی ظلم زیادتی کرتا، کوئی گناہ کرتا تو انہیں روکتے نہیں تھے، تو پھر ہوتے ہوتے جو ہے کہ وہ جو اچھے لوگ تھے وہ بھی جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ بالٹی پانی میں اگر قطرہ بھی پیشاب کا ڈالو تو ناپاک تو ہو جاتا ہے، ناپاک ہو گیا، تو اچھے والوں کے دل بھی برے جیسے ہو گئے، ہوتے ہوتے جس معاشرے میں رہیں گے جیسے رہیں گے اثر تو ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تیسری جو جماعت ہے وہ پہلے تو صلح کرانے کی کوشش کرے، اور اگر وہ کارآمد نہ ہو تو پھر دیکھ لے ان میں سے حق کون پر کون ہے، ناحق کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، حق کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دے کر مظلوم کے ساتھ لڑو جب تک وہ حکم خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے، اس وقت آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ یہاں اپنے قبیلے کے اعتبار سے ساتھ دو، میرا بھائی کون ہے، میرا خاندان والا، میری زبان بولنے والا، حتیٰ کہ میرا ملک کا کون ہے، ملک بھی نہیں، آگے کی بات کرتا ہوں، ملک بھی نہیں، مذہب کا بھی یہ مت دیکھا کرو یہ میرا، یہ مسلمان ہے، ایک مسلمان لڑ رہا ہے یہودی کے ساتھ، ایک مسلمان لڑ رہا ہے عیسائی کے ساتھ، ایک مسلمان ہندو کے ساتھ لڑ رہا ہے، تنازع ہے، آپس میں کسی زمین کا لڑ رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ میرا مسلمان ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، لہذا میں مسلمان، نہ یہ نہیں ہے، یہ دیکھ لو کہ پہلے تو چھڑانے کی کوشش کیا آپ نے، نہیں ہوا تو یہ دیکھ لو اس میں مسلمان حق پر ہے یا وہ ہندو حق پر ہے۔ میں اپنے اکابر کے صرف 2 واقعے بیان کرتا ہوں جن کا تعلق میرا جن سے تعلق ہے۔ ہندوستان میں حکومت ہے انگریزوں کی، بر صغیر ہندوستان پاکستان سب ایک زمین پر اختلاف ہو گیا ہندو اور مسلمانوں کا، مسلمان چاہ رہے ہیں کہ یہاں مسجد بنائیں، یہ زمین ہماری ہے، اور ہندو چاہ رہے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے اور یہاں ہم مندر بنائیں گے۔ انگریز عدالت کے پاس تو انگریز جج نے صلح کی طرف رہنمائی کی۔ آپ آپس میں کسی کو، پرانے بوڑھے گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں، آپ کہلے میں ہے ہر علاقے میں کچھ جرگدار قسم کے بوڑھے حصوں ماشاءاللہ اچھے انصاف پر فیصلے کرتے ہیں، اس طریقے سے کوئی کرا دو۔ تو ہندو نے ایک بات کی، غور سے سننے کی بات ہے،
اگر یہ فیصلہ میں کروں تو شاید آپ مجھے کہو گے تو نعوذ باللہ کیا فتوے لگاؤ گے. تو ہندوؤں نے کہا کہ ہمیں ایک مسلمان ان کا ایک مولوی ہے مفتی، ہمیں ان پر اعتماد ہے. شکر کرو ہندو بھی مفتی پر اعتماد کرتا ہے. ایک ان کا مولوی، ہم ان پر اعتماد ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان پر اعتماد. اس مفتی کا نام ہے مفتی الہی بخش کاندلوی. تبلیغی جماعت والے ساتھی مولانا الیاس کاندلوی رحمۃ اللہ تعالی، اسی کے خاندان کا بڑا، اسی خاندان کا آدمی، کہا کہ وہ جو فیصلہ کر دے ہمیں تسلیم ہے. مسلمان تو بہت خوش ہو گئے، ایک عام مسلمان بھی مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے گا، یہ تو مفتی ہے ماشاءاللہ. اور یہ انگریز سے نفرت اتنا کرتا تھا، لکھا ہے کتابوں میں، جب جج کے سامنے بیان دینے کے لیے یہ آیا، یہ مفتی صاحب جج کی طرف جو ہے، جج کی طرف پش کر کے، تاکہ میں انگریز کا چہرہ نہ دیکھوں، پش کر کے بیان دیا. یعنی ایسا کوئی آج کل قسم کے جس کو آپ یوٹیوب کا مفتی نہیں تھا، یہ فیس بک کا مفتی نہیں تھا، وہ واقعتاً ایسا مفتی تھا. تو مسلمان خوش ہو گئے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہوگا، تو خیر لے کر آئے. جج نے باتیں بھی، چونکہ میں مختصر کر رہا ہوں، تو یہ آپ نہیں، ایک طرف ہندو بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف مسلمان ہیں، تو مفتی صاحب کو سامنے کر دیجیے آپ کیا کہتے ہیں، جو اور سوالات کے بعد. تو مفتی صاحب نے فرمایا یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور وہ جو چاہے بنائے انہیں حق حاصل. یہ زمین ہندوؤں کی ہے، جب ہندو مالک ہیں زمین ان کی ہے، وہ چاہے مندر بنائے چاہے کچھ بھی بنائے ان کا حق حاصل ہے. تو مورخ یہ بات کی بات ہے، اس میں بات میں کیا ہوا یہ لکھتا ہے، اس جج کے سامنے مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. اسلام ایسا ہے کہ وہ حق اگر ہندو کا ہے تو فیصلہ ان کے حق میں ہونا چاہیے، اور حق جو ہے اگر مسلمان کا ہے مسلمان. اور واقعے میں لکھا ہے اس موقع کی وجہ سے کتنے ہندو مسلمان ہو گئے. بعد میں تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اس جگہ میں بعد میں باقاعدہ ان ہندوؤں نے مسجد بنا دی مسلمان ہو کر.